پھر آگے سورت کا تیسرا حصہ ہے، اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، اے میرے محبوب جب آپ اپنے کام سے فارغ ہو جائیں، کام کیا تھا؟ دعوت و تبلیغ کا، فَانصَبْ تو اپنی عبادت میں اپنے آپ کو خوب تھکائیں۔ دیکھیں دعوت و تبلیغ میں بھی تھک رہے ہیں اور پھر عبادت میں بھی تھک رہے ہیں، اور عبادت کیسی؟ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف رغبت کیجیے، رجوع کیجیے۔ اب بہت سارے علماء کہتے ہیں جی ہم سارا دن حدیث پڑھاتے ہیں، ہم تو سارا دن دین کا کام کرتے ہیں۔ بھئی آپ دین کا کام کرتے ہیں تو نبی علیہ السلام کون سا کام کرتے تھے؟ کھیتی باڑی کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو دین کی دعوت دیتے تھے۔ ان کو اللہ فرماتے ہیں اے میرے محبوب جب آپ اپنے کام سے فارغ ہو جائیں تو عبادت میں اپنے آپ کو تھکائیں اور اپنے رب کی طرف رجوع کر لیجیے۔ اب یہ رب کی طرف رجوع کرنا اللہ چاہتے ہیں کہ بندے کی زندگی میں کوئی ایسا وقت ہو کہ جہاں بس بندہ ہو اور اس کا اللہ ہو، درمیان میں کوئی چیز حائل نہ ہو۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لی مع اللہ وقت، میرا اللہ کے ساتھ ایک ایسا وقت ہوتا ہے کہ درمیان میں کوئی آ ہی نہیں سکتا، بس میں اور اللہ۔ تو علماء طلباء کے لیے ایسا وقت ہونا ضروری ہے۔ آپ جتنے مصروف ہیں، آپ جتنے زیادہ کام میں لگے ہوئے ہیں، مگر ہر روز کوئی نہ کوئی ایسا وقت ایسا ہو جب آپ بالکل دنیا سے ہٹ کٹ کے اللہ کی طرف رجوع کر کے بیٹھ جائیں، آپ ہوں اور اللہ ہو۔ اللہ کو یہ لمحات بہت پسندیدہ ہیں کہ میرے اور بندے کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو۔ میرا مالک میری سن رہا ہے فغاں، جانتا ہے وہ خاموشیوں کی زباں۔ اب میری راہ میں کوئی حائل نہ ہو، نامہ بر کیا بلا ہے صبا کون ہے۔ تو یہ واسطے سب ختم، بس بندے کا ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ ایک ایسا رابطہ ہو جائے کہ بندہ اللہ کے ساتھ جڑ کے بیٹھ جائے خاموشی کے ساتھ۔ یہ چند منٹ صحیح مگر زندگی میں ایسا وقت ضرور ہونا چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس صورت کی جو افادات ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اپنی ذات کی طرف رجوع عطا فرمائے۔